لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتوفی عنہا زوجہا لا تلبس المعصفر ولا الحلی ولا تکتحل ولا تختصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ رنگین کپڑے پہنے، اور اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کوئی سینگار کرے یا زیورات پہنے، اور اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سرما لگائے یا مہندی لگائے۔ کل بھی یہی سوگ کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ تو عدت کا مطلب ہوتا ہے شوہر کے وفات پر سوگ منانا۔ تو اس کے اندر کوئی بھی ایسا کام کرنا جائز نہیں جو خوشی کی بات سمجھ میں آتی ہو، مثلا رنگین فیشنی کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عام جو گھروں کے اندر جو بھی استعمال کے کپڑے ہیں جو خاص خوشی کے شمار نہیں ہوتے وہ پہن سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ سفید کپڑے ہو، ضروری نہیں ہے کہ کالے کپڑے ہوں۔ جو عام نارمل کپڑے ہوں گھر کے استعمال کے وہ پہنیں، اور فیشنی کپڑے خاص خوشی میں استعمال والے کپڑے وہ نہیں پہن سکتی۔ اور اس کے علاوہ زیورات کوئی بھی نہیں پہن سکتی، اگرچہ پہلے سے کانوں کے اندر، ناک کے اندر، گلے کے اندر کوئی سونا پڑا ہوا ہے تو وہ اتارنا لازم ہے۔ اور مہندی وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، تیل وغیرہ فیشن کے لیے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیماری کی وجہ سے خشکی ہو گئی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، اس وجہ سے اگر تیل لگائے تو اجازت ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو غم کے خلاف ہو، دکھ کے خلاف ہو، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کام دھندا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ذریعہ کمانے کا نہیں ہے تو محلے والوں پر لازم ہے کہ وہ اسی کے لیے 4 مہینے 10 دن تک کے لیے انتظام کریں۔ اور شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس گھر میں شوہر رہتے تھے اسی گھر میں رہنا ہوگا، بھلے تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو۔ جب زندگی کے اندر شوہر کے ساتھ وہیں رہی ہے تو ابھی مرنے کے بعد بھی 4 مہینے 10 دن تک وہیں رہنا ہوگا۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد آزاد ہے، دوسری شادی کرنا چاہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی رشتہ دار منع کرتا ہے، کوئی طعنہ دیتا ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی بہن بہت ہی بوڑھی تھی، اس زمانے کے اندر وہ بیوہ ہوئیں، شوہر فوت ہو گیا، تو جیسے عدت گزری تو حضرت نانوتوی اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ادی بہن، میں ایک درخواست لے کر کے آیا ہوں، بھائی حکم کرو، تو میرا استاد ہے، بتاؤ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کرایا کرو، اور بوڑھی بیوہ نکاح کرتی نہیں ہے۔ اگر آپ نکاح کر لو گی تو قیامت کے دن مجھے اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو بھی، یعنی مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، آپ کے لیے بھی ایک سہارا بن جائے گا۔ تو وہ بیچاری مسکرا کر کے، شرما کر کے بولا، بھائی مجھے تو کوئی نکاح کی، کوئی شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تو اگر کہتا ہے، تو مولوی ہے، عالم ہے، تو اگر کہتا ہے کہ میرے لیے بھی ثواب ہے، تیرے لیے بھی ثواب ہے، تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 80 سال کی بوڑھی عورت نے اس کے کہنے پر شادی کی۔ تو بیوہ کوئی بھی ہو جائے، اس کو شادی کرنے کا 100% اختیار ہے، نہ باپ کی مرضی چلے گی نہ سسرال کی مرضی چلے گی، بس اس کا شوہر فوت ہو گیا، ابھی آزاد ہے، دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حج عمرے کا سفر بھی نہیں کر سکتی، کہیں رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔
مریض ہے، بیماری وغیرہ ہے، تو اگر ڈاکٹر گھر میں آ سکتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آ سکتا تو پردے کے اندر وہاں علاج کرا کر کے جلدی واپس آ جائے۔ وہاں زیادہ کسی اور کے گھر کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی میت وغیرہ ہو جائے تو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھر میں ہی ٹھہرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جس بندے کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اسی کا سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چاچا ہے، والد ہے، دادا ہے، نانا ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ سامنے آ جائیں، ملاقات کریں، گپ شپ لگائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ بیٹا ہے، بیٹے کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد ہے، بیٹی کا شوہر ہے، داماد، اس کے ساتھ بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی جس کے ساتھ اصول یہی ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ سارے مرد گھر میں آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، اور ان کے سامنے چہرہ وغیرہ کھلا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کرنا اجازت ہے، کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ گھر کے اندر چپل پہنے، چپل اتارے، مرضی ہے۔ اور سر وغیرہ اگر کسی ٹائم پر کوئی عورت آ کر کے اس کے جوئیں نکالنے کے لیے بیٹھ گئی، کوئی منع نہیں ہے، کر سکتی ہے۔ گھر کے اندر اگر صحن کے اندر گھوم رہی ہے، آسمان کے نیچے گھوم رہی ہے، کوئی منع نہیں ہے، کر سکتی ہے، لیکن بے پردگی نہ ہو، اجنبی لوگوں کی نظر نہ پڑے، گھر سے باہر نہ جائے۔ یہ غیر ضروری چیزیں جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کمرے کے اندر چھپی رہے، یہ ناجائز، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کسی کے ساتھ بات بھی نہ کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اور کھانے پینے کے اندر بھی یہ نہ کھائے، یہ نہ کھائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو میسر ہو، جو تیار ہو، وہ کھا سکتی ہے۔ اور اسی عدت کے مسئلے میں عورتیں بہت ظلم کرتی ہیں، لوگ بہت ظلم کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے، اور عورت باہر نکلنے کی چکر میں ہوتی ہے کہ 40 دن ہو گئے ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، بیٹھتی ہوں تو پاؤں سوجتے ہیں اور بیماریاں ہوتی ہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ 20 سال، 30 سال، 50 سال تک اس شوہر نے تیرے ساتھ وفا کی ہے، ابھی تو 4 مہینے 10 دن کے لیے بھی اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مسائل کو، دین کو، شریعت کو، سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔